ہماری دادیاں نانیوں کی 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی, سمجھتے ہو, اور وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ وٹامن کی فولک ایسڈ کیا ہوتا ہے اور آئرن کے کیپسول کیا ہوتے ہیں, اور یہ خوراکیں بھی ان کو میسر نہیں تھیں جو آج لوگوں کو کھا رہے ہیں, اتنے پھوڑ رہے ہیں. وہ روٹی کھا لی اور دوپہر کڑی پکا کے کھا لی اور کھنڈیاں بنا لی اور پالک کا ساگ بنا لیا, کھنڈیاں, بڑیاں, دال چاول, کڑی چاول. ہاں مزہ آ رہا ہے یار, میں بیان نہیں, بھوک لگ رہی ہے, کڑی چاول کا نام آتا ہی مزہ آ گیا یار. کڑی چاول آج کیا کھا رہے ہو, کتنی فل آف پروٹین. ہمارے شاگرد ہے وہ, میں نے کہا کہاں جا رہے ہو, کہہ رہے میں ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. میں نے کہا انسان کا بچہ بن بھائی, تو بول میں کھانا کھانے جا رہا ہوں, کھانا کھانے جا رہا ہوں, ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. کیوں, ہر چیز کو کیلکولیشن کیا میں نے کہ میری اتنی انرجی یوٹیلائز ہو گئی تو میں ڈائٹ لگ اس کو ریکور کروں گا. اتنی تمیز سے چل رہے ہیں مگر پھر بھی کیلشیم کی کیا ہے کمی. خوراک کا نام ہی ڈائٹ رکھ دیا ہے کہ ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. میں نے اس کو ڈانٹا, میں نے کہا نارمل جیسے ساری دنیا زندگی گزار رہی ہے نا, بولو پراٹھا کھانے جا رہا ہوں, کھانا کھاؤ تمیز سے بیٹھ کے. ابھی تمہاری عمر دیکھو 24-25 سال کے ہو, تم ڈائٹ لینے جا رہے ہو, تو بولو کھانا کھانے, جو پکا ہوا ہے کھا لو گھر جا کے. تو آج نہیں کھانا کھانا ہے, آج یہ کہ چونکہ ایکچولی میں نے دوپہر کو اتنے کیلوریز لی تھیں تو ایکچولی میں اب یہ ڈائٹ لے کے نا اتنی مجھ میں یوٹیلائز ہوئی ہیں, تو یہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں مارکیٹ میں, صحت پھر بھی نہیں بن رہی, سمجھ رہے ہو. تو ہماری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, نانی بھی ایسے ہی. ہماری نانی کو تو ہم نے, ان کے بھی ایسا ہی تھا, پہلے 13-14 سال میں شادی ہوتی تھی, دھڑا دھڑ بچے پیدا ہوتے تھے. نانی بھی ہماری 90 کو کراس کر کے دنیا سے گئی الحمدللہ, اللہ ان کی مغفرت. دادی بھی ایسا ہی ہے, اور نانی کی بھی کوئی ڈائٹ وائٹ نہیں دیکھی ہم نے, دادی کی بھی نہیں دیکھی. جو پک رہا ہے گھر میں کھا رہے ہیں, جو پک رہا ہے کھا رہے ہیں. اور نانی تو ہماری یہ کرتی تھیں کہ ان کو تو تازہ کھانے کا شوق ہی نہیں تھا, وہ فریج میں نکالتی تھی پرانی چیزیں. وہ کہتی تھی یہ بیٹا ضائع ہو جائے گا نا, پرانے لوگوں میں یہ چیز بڑی تھی. تو جو پرانی چیزیں, دلیا نکلا 1 ہفتہ پرانا, 3 دن پرانی دال نکلی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دن عجیب چیز کھا رہی ہیں نا, میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ خوراک تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں. کہہ رہے بیٹا وہ فریج میں ایک دال پڑی ہوئی تھی اتنے دنوں کی, یہ سالن پڑا ہوا تھا اور یہ پڑا ہوا تھا, میں نے سب کا ملغوبہ بنا کے پکا کے کھا لیا, سب کو گرم کر کے مکس بنا کے کھا لیا. وہ نہیں چیک کر رہی اتنا آئرن ہے اس میں, تو اتنی کیلوریز ہیں, تو اتنا ٹوپی ڈرامہ ہے, اتنا جناب فلانا فلم چل رہی ہے اس میں, یہ چل رہا ہے. کھا لیا. نیچرل لائف تھی, سارا دن کام کاج کرتی تھیں, خوش رہتے تھے, موت کی ٹینشن بھی نہیں تھی, پیسوں کی ٹینشن نہیں تھی, لالچ نہیں تھی کہ میری جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں. ہر وقت اللہ کی یاد میں اشعار پڑھتی تھیں. گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں, یہ تو مجھے پہلا مصرع یاد ہوگی, اگلا بھی تھا کہ گھر تو تمہارا قبر ہے اصل. تو جب دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا انسان تو ویسے ہی ٹینشن فری ہو جاتا ہے. تو نہ ٹینشنیں تھیں, نہ دکھلاوے, سادہ زندگی, اور 90-95 سال. اور اگر میں سمجھتا ہوں اپنی دادی کی تھوڑی کیئر کر لیتے تو ابھی تک زندہ ہوتی ہیں, وہ 100 کراس کر جاتے. وجہ اس کے بی پی رہنے لگا تھا آخر عمر میں, بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا تھا بالکل اس 80 سال کی عمر میں جا کے نا. تو اب کیا ہوا کہ وہ رات کو سفید چنے کی چاٹ کھائی انہوں نے طبیعت سے, تو وہ بی پی, اب وہ سفید چنے تو آپ کو پتہ ہے یہ تو اور زیادہ وہ کرتے ہیں, تو گرم مسالے اسی طرح چٹخارے اسی طریقے سے چل رہے تھے ان کے. اور ہماری ایک رشتے میں دادی لگتی تھی لاہور میں, ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا. وہ رشتے میں یعنی دادی کی کزن سمجھ لیں, اس طرح کا رشتہ تھا. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, وہ بھی ماشاءاللہ 85 سال کی, 80-85 ہوں گی. پراٹھا کھا رہی تھی صبح. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ اس عمر میں پراٹھا کھا رہی ہیں, ہمیں لوگ پراٹھے سے تانے دیتے ہیں یار تمہیں کیا ہو گیا, آپ پراٹھا کھا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ساری زندگی پراٹھا ہی کھایا, اب ہم سے تو نہیں چھوٹتا یہ پراٹھے. صحیح ہے. اور شوگر بھی ہے, شوگر کی پیشنٹ بھی. تو ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے اماں کو سمجھا رہے ہیں, اماں مانتی نہیں ہے, کیا کریں یار. تو ہم نے کہا بس خوش رہنے دو ان کو, ان کے بھی اولادیں ماشاءاللہ, پتہ نہیں کتنے بچے ان کے, کتنی اولادیں. تو یہ ٹوپی ڈرامے نا چھوڑ دو, کسی اور کے سامنے جا کے بیان کیا کرو. میں میڈیکل سائنس کا آپ سے زیادہ قائل ہوں, لیکن نیچرل لائف کا آلٹرنیٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ چڈی پہن کے دھوپ, چڈی پہن کے نہیں بیٹھو, شلوار پہن کے دھوپ میں بیٹھا کرو تھوڑی دیر, تھوڑا دھوپ میں چلا پھلا کرو, واکنگ کیا کرو, جاگنگ کیا کرو, ہوا کو دوڑو, ہٹو, بچوں پھوڑو. میٹھا 40 سال کے بعد ذرا کم کر دو. یہ جو میٹھے بھی پھوڑ رہے ہیں یہ کوئی نیچرل تھوڑی ہے جو لڈو اٹھا کے. اچھا ہماری دادیاں نانیاں تو میٹھا بھی بہت کھاتی تھیں, پھر بھی نہ شوگر, میری دادی کو شوگر نہیں تھی. میٹھا ایسا چائے میں کئی چمچ میٹھے کے ڈال کے. ہم نے کہا کیا کر رہی ہو, شیرہ بنا دیا دادی سے. وہ کہتے بیٹا ہم تو چائے پیتے ہی میٹھے کے لیے ہیں, چائے کا ہمیں شوق نہیں ہے, کسی بہانے میٹھا چلا جائے پیٹ میں.
سمجھتے ہو. اور میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے یار تم لوگ عجیب قسم, تم سے لڈو نہیں کھایا جاتا, یوں کر کے نا لڈو کو 3 دفعہ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں نا کہ کھانا مناسب ہے کہ نہیں. کہہ رہے یار ہم لوگ تو یہ جو جب سنسار پور میں کٹائی ہوتی تھی نا گنے کی جب رس تیار ہوتا تھا چینی بنانے کے لیے, تو اس کو پکاتے تھے, شیرہ بنتا تھا, اس کے اتنے بڑے بڑے ڈونگے بھر بھر کے پیتے تھے ہم لوگ. کسی کو شوگر موگر نہیں تھی, اتنے بڑے بڑے ڈونگے پیتے تھے شیرے کے. آج بچہ پی سکتا ہے؟ چاکلیٹیں کھلا رہے ہیں ان کو, وہ گڑ ہے اوریجنل ہے یار, اس کا شیرہ بچہ بھی پئیں گے, اب پاور آئے گی جسم میں. آج آپ نے ان کو سیٹ کر دیا کس پہ؟ چاکلیٹوں پہ, چاکلیٹ پہ سیٹ کر دیا, اور بنٹی پہ سیٹ کر دیا, اور پاپڑوں پہ سیٹ کر دیا, کرارے پاپڑے. تو بچہ پھر پاپڑ جیسے ہی پھر جب کسی چیز کی کمی ہوتی ہے اس کے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں جا کے. آج جاؤ مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.